جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ احساس قربانی اپیل 2024 کے ساتھ میں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ عبد المصطفیٰ عابد صاحب، اور تشریف فرمائے ہیں پروفیسر عزیر احمد مدنی صاحب، اور تشریف فرمائے محمود علی قادری صاحب بحیثیت نعت خواں۔ اور بریک سے قبل آپ نے ملاحظہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے سوز و گداز کے ساتھ اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے، اور واقعی میں انہوں نے ہمیں پروگرام سے اٹھا کر کہیں اور پہنچا دیا تھا۔ بس اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور یہ مدینے کی یاد اگر واقعی دل سے ہے اور سچی ہے تو بس ہم گناہگاروں پر یہ کرم ہو کہ حضور کے بارگاہ کی ہمیں بادب حاضری نصیب ہو جائے، تو بس یہ لمحات وصول ہو جائیں انشاءاللہ۔ اور مدعا وہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے موٹیویٹ کیا اور جس کے لیے ہمیں ترغیب دی، ہمیں تحریک دی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً آپ کے سینہ اطہر میں امت کا جو درد تھا، جو احساس تھا، اس کو الفاظوں میں کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہیں سے کوئی لفظ، کوئی ایسی ویکیبلری ہے ہی نہیں کہ جو اس درد کی ترجمانی کر سکے، اس کو کہیں پر ریپریزنٹ کر سکے، اس کے معنی اور مفہوم جو ہے وہ ادا ہو سکیں، پاسبل نہیں ہے۔ تو حضور کے سینے میں اتنا بڑی بڑی خوشخبریاں آ رہی ہیں، بڑی بڑی بشارتیں آ رہی ہیں، اور حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں میری امت، میری امت، میری امت، اللہ اکبر۔ اور یہ اسی امت کا آپ سمجھ لیں کہ احساس ہے کہ جب بھی میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں تو ایک اپنی جانب سے کر رہے ہیں اور ایک امت کی جانب سے کر رہے ہیں، یہ بھی ایک امت کا احساس ہے۔ بس اس احساس کو ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، اور یہ میرے آقا نے ایک مثال پیش کی، اس مثال کو اگر ہمیں فالو کرنا ہے، اس کی اتباع میں اپنی زندگی گزارنی ہے، تو وہ کیا ہے کہ آج اگر اللہ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے، اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، یقین کریں میں پھر عرض کر رہا ہوں، اگر آج میرے پاس ضرورت سے سوا ہے تو یہ میرے کوئی اسکلز کا کمال نہیں ہے، یہ میرے کوئی ایفرٹس کا کمال نہیں ہے۔ میرا ہاتھ اٹھتا ہے تو میرا رب چاہتا ہے، اس کی مرضی اور منشا ہے تو اٹھتا ہے، ورنہ نہ اٹھے۔ میرا یہ جو عقل ہے جس پر میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن اگر مجھے کوئی گھمنڈ ہو جائے، کسی کو غرور تکبر ہو جائے کہ اس کا دماغ بڑا تیز ہے، بڑا انٹیلیجنٹ ہے، اور اپنی انٹیلیجنس کی بنیاد پر وہ بڑا کچھ پیسہ روپیہ جمع کر لیتا ہے، نہیں، یہ میرے رب کی منشا، اس کی مرضی اور حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ میرا رب چاہے تو کوئی دماغ جو کہ بہت بہترین دماغ ہے، اگلے ہی لمحے وہ دیوانہ ہو جائے، اس کا دماغ ہی چلنا بند ہو جائے، اس کے حکم کے بغیر چڑیا کہتے ہیں نا پر نہیں مار سکتی، وہ کائنات کا رب ہے۔ تو پھر عقل کی کسوٹی پر ان چیزوں کو دیکھنا پرکھنا، یہ تو آپ سمجھ لیں آپ کی خام خیالی ہو سکتی ہے، آپ کی غلط فہمی ہو سکتی ہے، آپ کی خوش فہمی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ایک بندہ مومن یہ جانتا ہے کہ رب تعالیٰ کی مرضی اور منشا، کہ اس نے مجھے چنا، کہ مجھے ضرورت سے سوا دیا، اس کا مطلب مجھے ایک امتحان میں رکھا ہے، آزمائش میں رکھا ہے کہ مجھے جو سوا دیا ہے وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں یا نہیں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بڑا پسند ہے مجھے، یہ بات میں دل سے آپ سے کر رہا ہوں، یہ جو حدیث قدسی ہے بڑی تمہید کے ساتھ بیان کی گئی، میں نے جب بھی شیئر کی ہے کسی ٹیلی تھون میں، مجھے ذاتی طور پہ بہت اچھا محسوس ہوا ہے، کیونکہ بڑا سیکھنے کا موقع، میں جب بھی اس کو آپ سمجھ لیں ناظرین کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، مجھے خود ایک بار پھر کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اتنی فصاحت و بلاغت اس، اور کیونکہ حدیث قدسی کا مطلب ہے یہ اللہ کی فرمائی ہوئی بات ہے، تو یقیناً اس کے تو پھر کتنے زاویے، کتنی جہتیں اور کتنے ہی مفاہیم اس سے اخذ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب کائنات تخلیق فرمائی اور پھر زمین کا فرش بچھایا، تو یہ زمین جو ہے وہ کانپنے لگی، تھر تھرانے لگی۔ اللہ رب العزت نے اس کی کپ کپاہٹ کو تھامنے کے لیے، اس کو ساکت کرنے کے لیے بلند و بالا پہاڑوں کو نصب کیا، تخلیق فرمایا۔ جب فرشتوں نے ان پہاڑوں کی بلندی کو، ہیبت کو، طاقت کو دیکھا تو وہ عرض گزار ہوئے کہ مولا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لوہا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ ناظرین لوہا پہاڑ کو کاٹ دیا کرتا ہے۔ پھر حیران ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ مولا اس لوہے سے زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، آگ ہے، کیونکہ آگ میں لوہا پگھل جاتا ہے۔ پھر عرض گزار ہوئے کہ مولا اس آگ سے زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، پانی ہے، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ پھر عرض گزار ہوئے مولا اس پانی سے زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہوا ہے، کیونکہ ہوائیں سمندروں کا، طوفانوں کا رخ تبدیل کر دیا کرتی ہیں، اس قدر طاقتور ہوتی ہیں۔ پھر حیران ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ مولا ان ہواؤں سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ابن آدم کا وہ دایاں ہاتھ ہے کہ جب وہ اس سے اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! یہ تمہیدی کلمات آپ دیکھیں، جو میں نے اس سے ایک نقطہ سیکھا وہ یہ کہ جیسے جیسے ہر نیکسٹ کریشن کا ذکر ہوا، یعنی کہ پہاڑ سے بات چلی، پھر لوہا، لوہے کے بعد آگ، آگ کے بعد پانی، پانی کے بعد ہوا، ظاہری ساخت کے اعتبار سے جو فزیکل اپیرنس ہے، جو فزیکل اسٹرکچر ہے، اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو انسانی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ ظاہری طور پر وہ چیز کمزور ہوتی جا رہی ہے، لیکن اپنی پوٹینشل کے اعتبار سے، اپنے اثر کے اعتبار سے اس کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! لیکن یہ پوری تمہیدی کلمات، پھر میں یہ سوچتا ہوں یہ اچانک یہ ذکر کیسے آ گیا کہ جو ابن آدم دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر نہ ہو؟ گویا کہ رب کی بارگاہ سے انسانوں کو، انسانیت کو یہ سکھایا جا رہا ہے اور یہ سمجھایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو عمل ہے نا کہ سیدھے ہاتھ سے دو اور بائیں کو خبر نہ ہو، یہ ظاہراً تمہیں یہ عمل کمزور لگ سکتا ہے، لیکن اس کی ظاہری ساخت پر نہ جانا، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی پوٹینشل کے اعتبار سے انشاءاللہ یہ کل ہمارے نامہ اعمال میں اتنا وزنی ہوگا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ This is what I have learned from this Hadith Qudsi. So in the context of this Hadith Qudsi, we should also know that how much it is important to spend from the sustenance what Allah Almighty has given us in the way of Allah over the people who are needy and suffering from hunger or thirst. So from the context of this Hadith Qudsi, we can understand, we can learn that it is very important for a Muslim who is blessed with wealth that whenever it is needed in a society and whenever he or she observes that there are many people in his or her surrounding who are needy and suffering from so many things, so this is obligatory, this is an ethical duty, this is essential for a Muslim who is blessed with wealth that he or she should come forward and start spending from the sustenance what Allah Almighty has given them. So ہم آپ سے ایک بار پھر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، اور ہمارا کام دیکھیں، ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے افراد ہیں، ہم میں سے کسی کا کام یہاں بیٹھ کر آپ کو کنونس کرنا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر آپ سے ایک اپرچونٹی شیئر کر رہے ہیں، اور اپرچونٹی is always conveyed, it is never convinced. کبھی بھی اپرچونٹی کنوے ہی کی جاتی ہے، ہمیشہ کبھی کنونس نہیں کی جاتی۔ یہ ایک موقع ہے۔ میرا کام، جو سر نے ایک بات کی تھی وہ مجھے یاد آئی کہ ہمارا کام دیکھیں کوشش کرنا ہے، ہم نتیجے کے ذمہ دار تھوڑی ہیں۔ نتیجے کا ذمہ دار تو انبیاء علیہ السلام کو نہیں بنایا گیا۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ جو اس کی منشا ہے، جو اس کی مرضی ہے، ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہیں اور نیت اپنی اچھی رکھیں۔ نتائج جو ہے اس کا رب جانتا ہے، اور رب آپ کو یہ ذمہ دار نہیں بناتا اس کا کہ اس کے نتائج یہ ہوں۔ ہم بھی وہی ایفرٹس کر رہے ہیں کہ بہت غربت ہے، آپ سمجھ لیں لاکھوں کی تعداد ہے، تو کروڑوں میں کہوں تو کم ہے، پاکستان کی صرف بات کر لوں کہ لوگ سطح غربت سے نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ پاورٹی لائن ہوتی ہے جو آپ سمجھ لیں کہ غربت کی لکیر ہے، اس سے نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہم نے اس دوران یہ جو 6 8 10 سال کا عرصہ گزرا، مہنگائی کا جو طوفان آیا، انفلیشن ریٹ نے جو آسمانوں کی بلندیوں کو چھوا، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس مڈل کلاس طبقے کو، لوور مڈل کلاس، اور کسی کو پھر پاورٹی لائن کے نیچے جا کر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہوئے دیکھا کہ جو کبھی میری اور آپ کی طرح اچھا کھاتے پیتے تھے۔ بہرحال بہر کیف جو پھر سے بات وہی ہے، صاحبان ثروت و دولت ہیں، ان کی ذمہ داری بڑھ گئی، وہاں ان کی آزمائش بڑھی، جو نادار اور مفلس ہیں، وہاں وہ جن کو رب نے آج بھی زائد دیا ہے ان کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی کہ مشکل بڑی ہے، ضرورت بڑی ہے۔ تو ایسے صاحبان ثروت و دولت جن کو رب نے عطا کیا ہے وہ آگے آئیں، اور ان غربا کے لیے یہ ایک عظیم الشان اجتماعی قربانی منعقد ایک بار پھر احساس فاؤنڈیشن کرنے لگا ہے۔ اس میں جو کچھ بن سکے، اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی کوئی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ رب نے جو آپ کو استطاعت دی ہے، جو توفیق دی ہے،
کچھ نہ کچھ حصہ اس میں آپ ضرور ڈالیں. قطرہ قطرہ کر کے سمندر بنتا ہے. آپ کے انشاءاللہ 1 2 3 4 5 اس طرح میرے بہن اور بھائی جو کہ صاحبان ثروت و دولت ہیں, غرباء کی مدد کے لیے خدمت خلق سے سرشار اللہ کی بارگاہ میں یہ ذبیحہ جب ایام نہر میں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو ایک طرف تو ان کو قربانی کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن دوسری جانب الحمدللہ یہ کہتے ہیں نا ایک حقیقی قربانی کہ جو اس سے حاصل ہونے والا گوشت ہے, باوجود اس کے کہ شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ یہ تقسیم کر دیں, آپ چاہیں تو پورا قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہیں. پھر ہمیں جو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں اکابرین اسلام ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہوئے نظر آئے کہ بہتر ہے کہ بھئی اس کے 3 حصے کر لو, ایک حصہ آپ رکھ لو, ایک اعزاء و اقرباء میں اور ایک غرباء میں دے دو. لیکن کیا خوبصورت انداز ہے کہ کوئی میرا بہن یا بھائی یو ایس اے میں بیٹھا ہے, اس نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہوں, حاصل ہونے والا پورا گوشت جو مکمل گوشت اس ذبیحہ سے حاصل ہو وہ تمام کا تمام اللہ کی راہ میں غرباء کے لیے آپ اس کی تقسیم اور ترسیل کر دیں. اللہ اکبر. اس کو کہیں گے کہ وہ ہمارا بہن یا بھائی حقیقی طور پہ محسوس کرے گا کہ واقعی اس نے ایک حقیقی طور پہ قربانی کی ہے. اور میں نے وہ تمام جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی کہ کوئی اگر پورا گوشت بھی رکھ لے تو اس میں کوئی شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی, جو ہم نے علماء سے یہاں پر سیکھا, اور بہتر جو بتایا گیا وہ 3 حصے. اور یہ تو بہت ہی عظیم ہے کہ آپ نے اگر قربانی کی تو آپ نے قربانی کا پورا مزہ لیا, اور وہ کیا کہ آپ نے اس کا پورا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے احساس جیسے یا اس جیسے کسی بھی ادارے کا ساتھ دیا. تو اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو, ان خدمات کو, اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. Once again all of you are very much requested to come forward and start donating something to make this قربانی memorable قربانی for the year 2024. اگر آپ پاکستان میں چاہتے ہیں قربانی آپ کی جانب سے اللہ کی راہ میں پیش کی جائے تو پوری گائے کے عوض آپ کو $560 ڈونیٹ کرنے ہیں. اگر آپ ایک گائے کا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو $80. آپ بکرا چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے قربان کیا جائے $175. آپ انڈیا میں چاہتے ہیں قربانی ہو اور اس سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے وہ غرباء میں تقسیم کیا جائے تو پوری گائے کے عوض آپ کو $259, ایک حصے کے عوض $37, اور آپ ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں تو $160 آپ کو ڈونیٹ کرنا ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کی قربانی جموں و کشمیر کے کسی ریاست میں ہو, کسی علاقے, کسی شہر میں, اور اس کا گوشت بھی غرباء میں تقسیم ہو تو آپ پوری گائے کے عوض آپ نے $574, ایک حصے کے عوض $82, اور ایک دمبا یا بھیڑ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے تو $195 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو ہاٹ لائنز, ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائنز کھلے ہیں اور ہمارے ریپریزنٹیٹیوز آپ کے منتظر ہیں. آپ کی محبتوں کا, آپ کی خدمت کا ہمیں گاہے بگاہے بتایا بھی جاتا ہے, فیڈ بیک بھی دیا جاتا ہے, لیکن ہم پھر بھی یہی آپ سے کہیں گے کہ ضرورت بہت زیادہ ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, سپلائی بہت کم ہے. تو آپ کی یہ کنٹریبیوشنز ملٹی پلائی ہونی چاہیے, اس میں تیزی آنی چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہوتی ہے. اللہ رب العزت جس کو یہ توفیق دے اور وہ اس خدمت کے سفر میں ہمارے شامل حال ہو. میں ان ایڈوانس بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی ان تمام خدمات کو, ان تمام محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. علامہ صاحب ہم یہیں سے اگر کنٹینیو کریں, جو آپ سے پچھلی گزشتہ جو ہمارا سیگمنٹ تھا اس میں بات ہوئی تھی, اسی سے تھوڑا سا ہم آگے نکلتے ہوئے کہ ایک تو یہ ہمارے ناظرین تک بات پہنچے کہ جو قربانی کوئی بندہ مومن کرتا ہے, کوئی صاحب نصاب کرتا ہے, تو یہ کس قدر آپ سمجھ لیں اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے. اور پھر خاص طور پر ان غرباء میں گوشت کو تقسیم کرنا, بلکہ احساس کیا آپ نے دیکھا جو گزشتہ ہمارے سال جتنی بھی قربانی ہوئی تو نہ کہ صرف گوشت پہنچایا گیا بلکہ ضیافت کے طور پر بھی دسترخوان لگا اور غرباء نے الحمدللہ وہاں سے باقاعدہ تیار کھانا کھایا. کیونکہ ایسے کئی ہم نے سمجھ لیں ایسے علاقے دیکھے جہاں پر جھوپڑیوں کے تعداد, کچے مکان, جب وہاں کے کچن کو دیکھیں تو وہاں پر جو کہتے ہیں نا بنیادی لوازمات یا جن کو بیسک انگریڈینٹس کہتے ہیں, جن کے بغیر کھانا پکنا ممکن نہیں, جب وہ بھی موجود نہ ہو تو پھر یہ بھی اہتمام الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا گیا کہ دسترخوان لگا کر کھانا تیار کر ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں کو, بچوں کو, معصوم بچوں کو بٹھا کر وہاں کھلایا گیا. کیا فرمائیے گا؟ قربانی جو ہے وہ واقعی ایک عظیم عبادت ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے دیگر تمام عبادات کو مسلمانوں پر
فرض، واجب، سنت موقدہ اور دیگر جو ہے وہ اپنے اپنے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ لاگو فرمایا ہے، تو وہیں قربانی بھی جو ہے وہ ایک عظیم عبادت سنت ابراہیمی کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے 10، 11، 12 ذی الحجہ کو جو ہے وہ اس صاحب استطاعت لوگوں پر جو ہے وہ واجب قرار دیا۔ اب حدیث پاک میں اگر ہم اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل 10 ذی الحجہ کو قربانی سے زیادہ اللہ کو پیارا نہیں ہے، یعنی قربانی جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو یوم نحر کے دن رب تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے، تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ سب سے پیارا عمل ہے۔ اور جہاں تک احساس جو ہے وہ لوگوں میں گوشت تقسیم کرتا ہے، نہ صرف گوشت بلکہ جو ہے وہ اس کا ضیافت کے طور پر کھانا بنا کر لوگوں تک پہنچاتا ہے، یہ جو ہے وہ ایک گویا احسان ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو سب سے زیادہ احسان کے مستحق ہیں وہ والدین ہیں۔ بے شک والدین کے بعد فرمایا کہ رشتہ دار، پھر پڑوسی، چاہے وہ قریب کے ہوں دور کے ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ تو یہ شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ کیٹیگریز وائز بیان فرما دیا کہ والدین مستحق ہے، پھر اس کے بعد رشتہ دار، اور پھر وہ لوگ کہ جو ہمسائے ہیں قریب کے دور کے، پھر جو ہے زیادہ مستحق ہیں ان تک جو ہے وہ بندہ احسان کرے۔ احساس ٹرانسمیشن کے تحت میں یہ ایک ان کے لیے جو ہے وہ ہمت بنانے کے لیے حدیث طیبہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، گویا یہ ایک احساس والے جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ گوشت نہ صرف تقسیم کرتے ہیں بلکہ ضیافت کے طور پر کھانا کھلاتے ہیں، تو جس نے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا یا پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ سے جو ہے وہ 7 خندق دور فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک خندق سے دوسری خندق تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا کہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک ہمارے ایمان کو تازہ بھی کرتا ہے، بے شک اور جو ہے وہ جو محنت کر رہے ہیں ان کی محنت جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایک چاشنی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر و ثواب ہمارے لیے رکھا ہے کہ ہم جو ہے وہ فقط اس لوگوں کی مستحق کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے، تو یقیناً ان کے لیے جو ہے وہ ایک روشنی کا باعث بن جاتا ہے، اور پھر ان کی محنت میں مزید اضافہ اور ایک چستی سے آ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ 500 سال ایک خندق سے دوسری خندق کا فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ تو اسی لیے جو شخص قربانی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احساس ٹرانسمیشن جو ہے وہ ان کی مدد بھی کر رہا ہے، تو یقیناً یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ 2 اناؤنسمنٹس ہیں، ایک ہماری بہن ہے صوفیہ USA سے، انہوں نے ایک کاؤ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 7 شیئرز ہیں جو انہوں نے الحمدللہ کنٹریبیوٹ کیا ہے احساس کے ساتھ اور اس اجتماعی قربانی میں حصہ ملایا۔ اسی طرح ہماری ایک سسٹر ہیں رقیہ، آپ کا تعلق بھی USA سے ہے اور آپ پاکستان میں چاہتی ہیں قربانی میں آپ کی جانب سے ایک شیئر ملایا جائے، تو اللہ رب العزت ان محبتوں کو، خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو غربا کے لیے آپ لوگ کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت آپ کے دسترخوان کو وسیع فرمائے، کسی قسم کی کمی آپ کی زندگی میں نہ ہو، اللہ رب العزت اتنا آپ کو نوازے اور آپ کی اولادیں اس کا ثمر اور اس کا آپ سمجھ لیں جو برکت ہے نا اس کو انشاءاللہ دیکھیں۔ ہماری دل سے دعا ہے، اور یہاں پر کوئی بھی بیٹھا ہوا شخص کوئی ذاتی مفاد کے لیے یہاں نہیں بیٹھا، احساس فاؤنڈیشن ARYQTV نے یہ باقاعدہ یہ وقت جس طرح ہم آپ سے ڈونیشن طلب کرتے ہیں نا، یہ ٹائم ایک طرح سے ڈونیٹ کر دیا ہے خدمت خلق کے لیے، اور یہ جو بھی ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کرتے ہیں اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ خدمت انسانیت کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کچھ کرنا ہے۔ اور وقت میرے پاس تھوڑا سا ابھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک نعت رسول مقبول پیش کریں اور پھر پروفیسر صاحب سے انشاءاللہ پھر سے ان کو شامل گفتگو کریں گے اور ایک اور موٹیویشن آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جتنا زیادہ آپ کنٹریبیوٹ کریں گے آپ کو شاید اتنا فرق نہ پڑے، یعنی کہ آپ یوں کہیے کہ اگر آپ کو رب نے نوازا ہے تو آپ کچھ ڈالرز اگر نکال لیں،
آپ کے لیے شاید یہ ہو کہ یار یہ تو چند ڈالرز ہیں، لیکن یقین جانیے یہ اس غریب کے لیے، اس نادار کے لیے، اس مفلس کے لیے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب اس تک یہ چیز پہنچتی ہے کیا ہی اچھا ہے۔ اللہ اکبر کہ اللہ نے آپ کو ان میں چنا کہ اداس چہروں کی مسکراہٹ کا جو سبب بنتے ہیں، کسی بے چین کی آپ سمجھ لیں بے قراری کو، بے چینی کو دور کر کر اس کی سکون اور طمانینت کا آپ اگر سبب اور ذریعہ بن جائیں تو ایسا پیسہ تو پھر وصول ہے۔ اور یاد رکھیے ظاہری طور پر تو آپ کا یہ خرچ کیا ہوا پیسہ غربا تک کسی بھی صورت پہنچ رہا ہے، لیکن یہ دراصل آپ اپنے رب کو دے رہے ہیں، اور وہی بات کہ جو رب کو دے رہے ہیں نا، اور رب کے ہاں آخرت کے لیے انویسٹ کر رہا ہے، کسی طور پر وہ خسارے میں نہیں ہے۔ زندگی کا کچھ نہیں پتہ، کون سا وقت کون سا لمحہ ہے کہ ہمیں اس دنیا فانی سے کوچ کرنا پڑے، اپنی جان آفرین کے سپرد کرنی پڑے، اور آنکھ بند ہونے کے بعد ہماری آنکھ کھلے تو پھر ایسی آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ۔ ہم نے یہ دیکھا ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوا گیا نا، پھر اس کی اولاد نے بھی اس کے ثمرات دیکھے اور اس کی برکتیں دیکھیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو جوڑتا چھپا چھپا کے رکھتا ہوا چلا گیا، کل اسی کی اولادیں دست و گریباں نظر آئیں، اسی دولت پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی ہوئی، ایک دوسرے کو مارتی ہوئی نظر آئیں۔ تو ایسا اہتمام کریں، ایسے ایکشنز ہوں ہمارے کہ وہ ہمارے بچوں کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے ایک موٹیویشن بنے۔ اور وہی بات ہے نا کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ اپنے والدین کے عمل کو دیکھ کر، پریکٹسز کو دیکھ کر اولاد جتنا سیکھتی ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں سیکھتی۔ آپ بچے کو کہتے رہیں 10 بات، لیکن آپ 2-4 بات کوئی کر کے دکھا دیں، پریکٹس کر کے دکھا دیں، بچے کو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ آپ کی پریکٹس کو دیکھتا ہوا اس کی طبیعت خود بخود اس بات کی طرف راغب ہوگی اور وہ ایکشنز پرفارم کرنے لگے گا۔ ایک نعت رسول مقبول پیش کرتا ہوں، کانٹیکسٹ تیار کر لیا میں نے سر کے لیے، اور اسی حوالے سے سر کی باتیں بڑی مزے کی ہوتی ہیں، ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ محمود بھائی، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت رسول مقبول، بسم اللہ۔ اب میری نگاہوں کا خوب یہ قرینہ ہے، 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 اس طرف کو اٹھتے ہیں جس طرف مدینہ ہے، اس طرف کو اٹھتے ہیں جس طرف مدینہ ہے، اور جانے کب سے بٹتا ہے کچھ کمی نہیں ہوتی، جانے کب سے بٹتا ہے کچھ کمی نہیں ہوتی، جانے کب سے بٹتا ہے کچھ کمی نہیں ہوتی، پاس میرے آقا کے کیسا یہ خزینہ ہے، پاس میرے آقا کے کیسا یہ خزینہ ہے، اور وہ بھی میری منزل تھی اور یہ بھی میری منزل ہے، وہ بھی میری منزل تھی اور یہ بھی میری منزل ہے، وہ بھی میری منزل تھی یہ بھی میری منزل ہے، پاس میرے دل تھا جب مدینے میں، پر دل میں اب مدینہ ہے،
تھا جب مدینے میں، دل میں اب مدینہ ہے، اور اس طرف بھی دو گھر ہیں، اور اس طرف بھی دو آنکھیں، اس طرف بھی دو گھر ہیں، اس طرف بھی دو آنکھیں، اس طرف بھی دو گھر ہیں، اس طرف بھی دو آنکھیں، ایک میں تو کعبہ ہے اور ایک میں مدینہ ہے، ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں مدینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے بھائی محمود بھائی، سلامت رہیں آپ۔ اچھا، دو اناؤنسمنٹس ہیں ناظرین، ایک مسز یاسمین خالد ہیں USA سے، انہوں نے پاکستان میں قربانی کے لیے ایک پوری گائے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اور اسی طرح مسز رابعہ ہیں ہماری ایک اور بہن، رابعہ انور USA سے، انہوں نے انڈیا میں قربانی کے لیے 4 شیئرز جو ہے وہ قربانی کے یہ الحمدللہ اپنی ایک محبت قربانی میں شامل کرنے کا اعادہ کیا ہے اور ہمیں انفارم کیا الحمدللہ۔ اللہ رب العزت ان کی ان کاوشوں کو، خدمات کو، ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ یقیناً سنت ابراہیمی کی ادائی یقیناً ایک عبادت ہے اور خوبصورت عبادت ہے، اور کیا مطلب آپ سمجھ لیں کہ آپ رمی دیکھیں، آپ سعی دیکھیں، آپ طواف دیکھیں، تو ان عبادتوں کی جو اشکال ہیں، جو فارمز ہیں، جو ان کی آپ سمجھ لیں کہ ادائی ہے، اس کو اگر آپ بغور دیکھیں تو نماز کا جو ایک باقاعدہ آپ جب نماز کے لیے قیام کرتے ہیں، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو عبادت کا ایک انداز نماز میں ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن یہ جو ادائیں نا کہ کوئی کہیں پر کنکری مار رہا ہے اور کوئی کہیں پر دوڑ لگا رہا ہے، صفا مروہ، اور کوئی کہیں پر کعبے کے گرد طواف کر رہا ہے، یہ ساری جو حالتیں ہیں، یہ ساری جو اشکال ہیں، یہ سارے جو آپ سمجھ لیں ادائیاں ہیں، تو ان کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنا مقبول فرمایا، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذبح کرنے کے لیے چھری اٹھانا ہو، چاہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ عرض کرنا ہو ابا جان کر گزریے، آپ اپنے لخت جگر کو بڑا صبر کرنے والا پائیں گے، چاہے وہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر چکر لگانا ہو، دوڑنا ہو پانی کی تلاش میں کہ ننھے اسماعیل کی پیاس کو بجھا دیا جائے، تو جو منظر آپ دیکھیں اللہ اکبر کتنا خوبصورت ہے۔ گویا کہ یوں کہیے کہ حج میں جو اکثر ارکان ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو وہ گویا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، جو ادائیں ہیں، ان کو ایسا مقبول بارگاہ کیا ہے کہ رب چاہتا ہے کہ وہ ادائیں یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتا رہے، اور اس کو اللہ نے عبادت کا درجہ دے دیا۔ اللہ اکبر، پھر جو حج کرے مقبول حج کرے، کیا کیا نویدیں، کیا کیا خوشخبریاں اس کے لیے۔ بہرحال قربانی بھی اسی سنت ابراہیمی، وہ ایک ادا، وہ پیاری ادا جو اللہ نے قبول فرما لی، اور تا صبح قیامت یہ امت انشاءاللہ اسی طرح پورے آپ سمجھ لیں عظیم الشان انداز سے عقیدت و احترام کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ اللہ کے حضور اس سنت ابراہیمی کو ادا کرتے رہیں گے اور ذبیح اللہ کی راہ میں پیش کرتے رہیں گے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اللہ کو نہ تمہارے ذبیحوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو تو جو پہنچتا ہے نا وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ الحمدللہ۔ پروفیسر صاحب کیا فرمائیے گا، جو ہم نے گفتگو کی تھی ایک کانٹیکسٹ میں، ایک پیرائی میں ہم نے بات کی تھی کہ جو والدین ہیں آج جیسا عمل کر رہے ہیں وہ پریکٹسز ان کی دیکھ کر اولاد بہت سیکھتی ہے، اس کانٹیکسٹ میں جب عبادات کی بات آئے، اللہ کے احکامات کی پیروی کی بات آئے، تو اس میں والدین کا کردار، پھر بچوں کا اس کے ساتھ جڑنا اور اس عمل کو پھر آگے نسلوں تک منتقل ہونا، کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے پہلے تو قربانی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی میں بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی جتنے ادیان اور مذاہب ہیں،
قربانی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامعیت اور اکملیت بخشی۔ بے شک، تو جو جامعیت اور اکملیت اس قربانی میں ہے، جو ہمارے ہاں اللہ رب العزت نے جو واجب فرمائی، جس کا وجوب فرمایا، وہ قربانی کی اکملیت، جامعیت جو ہے کہیں اور موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے قربانی کے جو بھی معاملات تھے، یعنی کہ کہیں پہاڑ پہ رکھ دیے گئے، اس کے بعد وہ گوشت جو ہے اگر آسمان سے آگ آئی اور وہ جل گیا، اس قسم کے مختلف تصورات۔ لیکن وہی ہے نا کہ بہترین امت، تو بہترین امت میں بہترین ترین عمل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئے۔ سبحان اللہ۔ کہ بنیاد کیا ہے؟ انسان ہے، انسانی اللہ رب العزت سب سے بہتر، یعنی جس عمل کا ابھی ذکر فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی اور عمل نہیں ہے کہ انسان جو ہے، یعنی یہ جو اس دن قربانی ہوتی ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس قربانی کے پیچھے فلسفہ ہی یہی ہے کہ انسانی خدمت۔ ہم بے شک ہم وہ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جگہ دو واقعہ، یعنی دو اعمال دکھائیں کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، واہ واہ واہ، کہ وہ سب کچھ لے آئے۔ تو جب آپ سب کچھ لے آتے ہیں، سب کچھ آپ جو ہے وہ نظر کر دیتے ہیں، تو پھر اس سے احسن عمل تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ، تو یہی بنیادی بات ہے۔ اور جب ہم جامعیت اکملیت کی بات کرتے ہیں، تو جامعیت اکملیت کے عمل کی طرف ہماری تو خیر کیا مجال کہ ہم اس طرف بڑھ سکیں، لیکن اگر ہم کوشش کریں پیروی کرنے کی، تو پھر ہمیں یہی نظر آنا چاہیے کہ جی جو ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہے، وہ ہم تقسیم کر دیں۔ اور یقیناً اب آپ نے جو فرمایا ہے کہ ہم تو گوشت کھاتے رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو ہے اللہ رب العزت کے کرم سے موجود ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں نہیں نصیب ہوتا۔ صحیح۔ تو اگر آپ اس جذبے کے ساتھ آگے پہنچاتے ہیں تو وہی سب سے بڑی بات ہے۔ پھر جو آپ نے ایک سوال کیا کہ ماں باپ سے وہ عمل پہنچتا ہے، تو بالکل اسی لیے کہا گیا کہ بچوں کو جو ہے وہ اس طرف لایا جائے، ان کو سکھایا جائے، سمجھایا جائے، وہ بچوں کو جو ہے ساتھ بھی لے جایا جاتا ہے جی، اور تمام چیزوں میں شامل بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ عمل دیکھیں، یہ تو قربانی کا عمل اور یہ سکھانے کا عمل اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ ہماری سماجی طور سے بھی، شرعی طور سے بھی اور معاشی طور سے بھی یہ بڑا مکمل ایک پیکج ہے۔ واہ واہ واہ، لوگ بقرعید کے بارے میں، قربانی کے بارے میں، مطلب کچھ ایسے لوگ جو بہکے ہوئے، میں تو بہکے ہوئے لوگوں میں کہوں گا کہ جی وہ اتنی قربانیاں ہو جاتی ہیں اور اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، جتنی بڑی معاشی ایکٹیویٹی ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ جو ہیں اس معاش سے وابستہ ہوتے ہیں۔ جو قربانی کرنے والا، وہ جو قربانیاں کر رہا ہے مختلف جگہوں پہ جا کے، اس کو جو معاوضہ مل رہا ہے وہ الگ بات ہے۔ پھر وہ جو کھالے ہیں چرم قربانی، اس کا ایک پورا کا پورا جو ہے وہ معاشی پروسیس ہے، اس سے وابستہ کتنے لوگ ہیں، جو اسے لے کے جا رہا ہے گاڑی میں لاد کے، پھر جو اسے صاف کر رہا ہے، جو اس کو صفائی کے لیے جو چیزیں مہیا کر رہا ہے، یہ تمام یعنی اللہ رب العزت ہر عمل کے ہر حصے میں خیر رکھ رہا ہے۔ ایک بہت بڑی معاشی سرگرمی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اس معاشی سرگرمی کو ختم کر کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کتنی بڑی یورپین کنٹریز میں دیکھتے ہیں نا جی، وہ چمڑے کی جیکٹیں اور یہ وہ پہن رہے ہیں، تو آپ تو بڑی پابندی لگاتے ہیں، آپ کے تو بڑا جی اس پہ وہ ہوتا ہے کہ جی وہ جانور کو قربان نہیں کر رہے ہو، یہ نہیں، لیکن وہی چمڑے کی جیکٹیں آپ جو ہے آپ کے موسم کے لحاظ سے آپ کو ضرورت پڑتی ہیں، نہ ہمارے یہاں ہو رہا ہو تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ تو بات ساری ہے کہ اللہ رب العزت کے ہر حکم میں خیر ہے، اور اس میں جو خیر ہے، اس خیر کو تو ہمارا تو ذہن سمجھ بھی نہیں سکتا، اس کے پہلوؤں کو ہم ڈھونڈ بھی نہیں سکتے۔ تو بہت بڑی معاشی سرگرمی ہے، اور بس ہم اسے اپنے طور پہ جو ہم قیاس اور آرائیاں کرتے ہیں، اس پہ ہم کہاں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ اگرچہ کسی بہت بڑے ماہر معاشیات کو بٹھائیے، پھر پوچھئے کتنی بڑی معاشی سرگرمی اس میں۔ اور یہ جو سر فرما رہے ہیں نا کہ اتنی بڑی معیشت اس سے جنریٹ ہوتی ہے، اور کہ اس کو واقعی جو عام ذہن ہے جس کا معیشت سے کوئی اتنا آپ سمجھ لیں کہ تعلق نہیں ہے، اور اس کی ایجوکیشن میں بھی جو اکنامکس کے جو اسپیکٹس ہیں وہ ڈسکس نہیں کیے گئے، یا اس نے اس کو نہیں سیکھا، نہیں سمجھا، اس کے باوجود بھی ایک عام انسان اپنا کامن سینس بھی یوز کرے۔ جتنی باتیں سر نے ابھی گنوائی ہیں کہ وہ خریدنے سے لے کر اور جتنے پھر مراحل ہیں کہ وہ گاڑی میں جانا، اس کا پھر اس کی صفائی کا انتظام، پھر اس کے کھانے کا انتظام،
پھر اس کا مطلب ایک باندھنے کے لیے رسی بھی لینے جا رہا ہے نا، اس کا تعلق بھی معیشت سے. کوئی زنجیر ڈال کر تارا بھی لگا رہا ہے نا، وہ بھی کہیں سے خرید کر لایا، اس کا تعلق بھی. پھر قصاب کا آنا، پھر اس سے دیگر چیزیں جب قربانی ہو جاتی ہے، گوشت حاصل ہو رہا ہے، اس کے بعد کھال. اب یہ کھال کی باقاعدہ تقسیم ہے، جیسے سر نے اشارہ دیا کہ اب یہ جتنی لیدر کمپنیز ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی جتنی پروڈکشن ہے، اس کی جو آپ سمجھ لیں را مٹیریل ہے، وہ کیا ہے؟ اسکن آف اینیمل. تو یہ جس زاویے سے جس جہت سے دیکھیں تو اتنی زیادہ اس کے اندر آپ کو جامعیت نظر آئے گی، جس کی طرف سر نے بار بار اشارہ کیا. کوئی بھی میں تو کہتا ہوں دین کا کوئی کانسیپٹ، کوئی دین اسلام کا آپ تصور اٹھا لیں، وہ جز پر قائم ہے ہی نہیں، وہ کل پر قائم ہے. اور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو بنانے والا، تخلیق کرنے والا پرفیکٹ ہے، جو اس نے نظام دیا وہ بھی پرفیکٹ ہے. دنیا نے بہت کوشش کر لی، اور جو لوگ آپ سمجھ لیں کرٹکس ہوتے ہیں، انہوں نے ہر زاویے سے، ہر جہت سے تمام آپ سمجھ لیں تن من دھن لگا دیا کہ کسی طور پر کہیں کوئی فالٹ وہ کسی کو پروف کر کے دکھائیں. لیکن ہر ذی شعور، ہر پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ ذہین فتین شخص بھی آخر اس نتیجے پہ پہنچا، یہ جو کتاب اللہ، یہ جو قرآن مجید فرقان حمید، یہ جو اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید ہے، یہ ہر قسم کے نسخ، کمی اور کسی غلط فہمی سے پاک ہے. جس چیز کی بھی ریسرچ آج سائنس نے کر لی، سائنس کہتے ہیں نا سرنڈر کر چکی ہے. کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب ہدایت کے ذریعے جن اسرار و رموز سے پردے اٹھائے، آج سائنس ہمیں 100 سال پہلے، 50 سال پہلے بتاتی ہوئی نظر آتی ہے. گویا کہ پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے کہ وہ کون رسول عربی تھا کہ جس کا میں آج پتہ دیتی ہوں، وہ 1400 سال پہلے الحمدللہ ہمیں بتایا گیا. دین اسلام یہ ہے. بس وہی ہے کہ میں نہ مانوں والی بات ہے، ورنہ سائنس نے، میں سمجھتا ہوں آج اسلام کو سمجھنا، اس کے تصورات کو سمجھنا ایک عام ذہن کے لیے اتنا آسان کر دیا ہے کہ اگر انسان میں نہ مانوں یا شیطان کے وسوسے میں نہ پھنسے تو کتنا آسان ہے اس خوبصورت دین کو قبول کرنا اور اس کی آغوش میں آ کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا. بہرحال ARYQ TV کا وتیرہ ہے، ٹرینڈ ہے کہ جہاں خدمت انسانیت کی بات ہو رہی ہے، جہاں قربانی کی بات ہو رہی ہے، وہیں پر کوئی ایسا اصلاحی پہلو کہ کوئی ہماری بات، کوئی لفظ کسی کے دل پر اثر کر جائے تو ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور کہاں سے کہاں کوئی پہنچ جائے اور انشاءاللہ آخرت میں بتایا جائے بھئی فلاں پروفیسر عزیر صاحب بیٹھ کر فلاں ایک بات کی تھی، فلاں ایک شخص نے سنا تھا، اس کا دل وہیں پلٹ گیا. اللہ کی توفیق کی بات ہے. اور لیکن دیکھیں پھر بات ہے وہی توفیق کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا نا کہ بھئی اسلام قبول کرو، اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے نہ کوئی دلیل سنی، نہ کوئی سوال کیا، آپ نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں. اور وہ بھی تو تھے نا بد نصیب کہ جنہوں نے حضور کا اشارہ دیکھا انگلی کا اور دیکھا کہ چاند واقعتاً 2 ٹکڑے ہوا، پھر بھی ایمان نہیں لائے. یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے اور اللہ کی توفیق کی بات ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں بہرحال عمل کی توفیق دے. آپ کی محبتیں الحمدللہ شامل کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے کہ میں ایک بار پھر علامہ صاحب کو شامل گفتگو کروں، کچھ اور ہمارے پاس یہ قربانی کے شیئرز الحمدللہ اناؤنس کیے گئے ہیں، اور اس میں ہمارے ایک بھائی ہیں سید اکرم علی، انہوں نے انڈیا میں قربانی کے لیے 2 مکمل گائے الحمدللہ پیش کی ہیں. اللہ رب العزت قبول فرمائے. ہمارے ایک بھائی ہیں محمد داؤد، انہوں نے انڈیا میں ایک پوری گائے کی قربانی کے لیے اپنی محبت پیش کی ہے، ڈونیشن دیا ہے. اللہ رب العزت ان کی بھی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یقیناً ہمیں یہ فیڈ بیک دیا جا رہا ہے کہ گاہے بگاہے الحمدللہ ٹائم ٹو ٹائم ہمارے بہن بھائی صاحبان ثروت دولت مخیر حضرات الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں بیٹھنا وصول ہو گیا کہ اگر ہم ذریعہ بن جائیں کسی بھی طور پر اور غریبوں کی مدد ہو جائے اور ان کے لیے کچھ سامان ہو جائے، کچھ اداس چہروں پر اگر مسکراہٹ آ جائے، کچھ اداس آنکھوں میں کہیں سے روشنی آ جائے، تو ہمارا بیٹھنا یہاں اس وقت پاکستان میں آپ سمجھ لیں اس پہر 1:30 بج چکا ہے، اور رات کے اس پہر بیٹھنا اور اس پوری ٹیم کا ان کے ایفرٹس صرف اور صرف اس لیے کہ ایک ہمارا نادار طبقہ، ایک ہمارے وہ مسلمان بہن اور بھائیوں پر مشتمل طبقہ جو اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے اس کو اس انداز سے مال و دولت سے نہیں نوازا گیا، وہاں پر اگر ان کی آسائش کے لیے، ان کے آرام کے لیے، ان کے سکون کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی سامان ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ہمارا حصہ وہاں موجود ہے، اللہ اکبر، تو ایسا لگتا ہے کہ بیٹھنا اور جو بھی ایفرٹس اللہ رب العزت ہمیں اپنی توفیق سے ہم سے لے رہا ہے وہ وصول ہو گیا الحمدللہ. میں
علامہ صاحب آپ سے یہ ایک بار پھر جاننا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو جب قربانی آپ پیش کر رہے ہیں تو یقیناً امت کی طرف سے بھی کر رہے ہیں، سوال کا ایک حصہ یہ ہے، تو یہ جذبہ کیسا ہے اور یہ امت کے لیے کیا پیغام ہے کہ پھر امت کو کس انداز سے اس میں آگے آنا چاہیے؟ اور میں یہ سوال اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے بہن بھائی ہیں یو ایس اے میں ہیں، یو کے میں ہیں، دیگر یو اے ای میں ہیں، دیگر ممالک میں ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک گائے ہم نے ملا لی۔ اب ایک تصور یہ بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی پیش کریں، خلفائے راشدین کی طرف سے، اہل بیت اطہار کی جانب سے، اولیاء اللہ کی جانب سے، صحابہ کرام کے مختلف یقیناً نام سے ہم ان کے ثواب کو اصال ان کو کرنے کے لیے قربانی پیش کر سکیں۔ ایک میرے سوال کا یہ حصہ، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ دوسرا حضرت، یہ جو عقل کے گھوڑے ہم دوڑاتے ہیں اور عقلی سطح پر سوچ کر کے ہمیں آج ایک طبقہ، نام نہاد طبقہ یہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے یار یہ 20 لاکھ کی قربانی کر رہے ہو، ارے اس میں تو 10 یتیم بچیوں کی شادی ہو جائے گی، یہ کیا کر رہے ہو؟ اور اس طرح کے الفاظ ہیں اور اس طرح کا آپ سمجھ لیں پر اثر لہجہ اور الفاظ ہیں کہ سامنے والا جو بیچارہ بڑے اچھے انداز سے اللہ کی راہ میں قربانی کرتا تھا وہ بھی کہیں ڈگمگانا شروع ہو گیا اور اس کے بھی کانسیپٹ کہیں آگے پیچھے ہو گئے، کہیں علم کی کمی ہے تو وہاں زیادہ ایسا ہوتا ہے، تو یہ بھی اصلاحی ایک بات آپ سے پہنچے، کیا فرمائیں؟ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کا جانور ذبح فرماتے تو 2 جانور ذبح فرماتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے۔ آپ نے جو ہے وہ دعا فرمائی اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ایک میری طرف سے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما، ایک میری آل کی طرف سے قبول فرما، اور ایک جو ہے وہ میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ تو گویا اس میں ایک ترغیبی پہلو بھی ہے کہ جہاں وہ 2 عالم کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو ہر جگہ یاد فرماتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب معراج کے لیے تشریف لے، معراج پہ نہیں بھولے اپنی امت کو نہ بھولے، تو امت کو چاہیے کہ جو ہے وہ ان کی پیروی کر کے انہیں یاد کرے، خاص طور پر ان کی اطاعت و فرما برداری کر کے انہیں یاد کرے، ان کی سنت پر عمل کر کے انہیں یاد کرے۔ اور جہاں تک قربانی کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی، مال اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے۔ مال جس کو دیتا ہے اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو اپنے مال کو دبا کر رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، ایک وہ کہ جو خرچ کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں۔ سخاوت سے بات آئی کہ ایک شخص بڑا نیک تھا، یمن میں ایک شخص تھا بڑا نیک، اس کا ایک بہت عظیم الشان باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا، اور اس کی سخاوت کے عالم تھا کہ جب باغ میں پھل جو ہے وہ لگتے اور خود بخود جو پھل گر جاتے تو وہ اعلان کر دیتا کہ جتنے بھی فقراء مساکین ہیں وہ اس پھل کو لے لیں، اس پھل کو لے لیں۔ اور پھر جب پھل توڑنے کا معاملہ آتا اور خود بخود جو پھل گر جاتے، چادر بچھائی جاتی تو جو پھل گر جاتے تو وہ بھی فقیر اور مسکینوں کو دے دیتا۔ کیا بات! اور پھر جب پھل اترتے تو اس میں سے بھی 10واں حصہ فقیروں اور مسکینوں کے لیے رکھ دیتا۔ سبحان اللہ! یعنی اس کی سخاوت بڑی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ میں بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں رکھی تھی کہ باغ میں بڑی جو ہے وہ پھل جو ہے وہ ہر سال جو ہے کثرت سے ہوتے۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو جیسے کہ بات آئی کہ اپنے والدین کی جو ہے وہ طریقے پر اولاد کو چلنا چاہیے، جو نیک جو ہے وہ والدین ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کے طریقوں کو فالو کرے۔ تو جب اس والد کا انتقال ہوا تو اس کے 3 بیٹے تھے، لیکن اتفاق سے وہ کنجوس تھے، تینوں کنجوس تھے، اور اس پورے واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا۔ تینوں کنجوس تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد جو ہے وہ بڑی سخاوت کرتے، پھل جو ہے وہ فقیر و مسکینوں کو دے دیتے، ہم یہ کریں گے کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے سارے پھلوں کو توڑ لیں گے، فقیروں مسکینوں سے آنے سے پہلے ہی ہم جو ہے انہوں نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم جو ہے ہم صبح اٹھتے ہی اپنے باغ کے سارے پھل توڑ لیں گے۔ ظاہر ہے کہ ہماری اولادیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، اولاد زیادہ ہو گئی ہے، کثرت زیادہ ہے تو اس مال کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ انہوں نے نیت کی، سو گئے، صبح اٹھے، تینوں جب باغ کی طرف پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے آنن فانن آنے سے پہلے ان کے باغ کو جلا کر راکھ فرما دیا، اللہ، فقط ان کی نیت کی وجہ سے۔ انہوں نے نیت کی تھی کہ ہم صبح جو ہے فقیروں مسکینوں کو نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ نے پورے باغ کو خاکسر فرما دیا۔ اللہ، ایک لمحے کے لیے تو وہ سکتے میں آ گئے کہ ہمارا باغ نہیں، شاید ہم رات کے اندھیرے میں راستہ بھول گئے، لیکن ان کے ایک بڑے بیٹے نے کہا، عقل لگتا تھا
کہ یہ ہمارا ہی باغ ہے اور ہماری نیت کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں۔ پھر انہوں نے سچی پکی توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر انہیں اچھا اور بڑا باغ عطا فرمایا اور اس میں کثیر پھل عطا فرمائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ سخاوت ایک ایسا پھلدار درخت ہے کہ جس کی جڑ جو ہے وہ جنت میں ہے اور اس کی ٹہنی زمین پر ہے، واہ واہ واہ، اس کی ٹہنی زمین پر ہے۔ تو جو سخاوت کرتا ہے تو گویا وہ جنت کی وہ اس ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے جس کی جڑ جنت میں ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ بخل جو ہے وہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑ جو ہے وہ جہنم میں ہے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، جو ہے وہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ لٹک رہی ہیں۔ تو اسی لیے چاہیے کہ سخاوت کریں، بخل سے بچے۔ مزید انشاءاللہ عز و جل آگے کنٹینیو سبحان کرتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار پھر نذرانہ عقیدت محمود علی بھائی، بسم اللہ۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پل کے، ادب کا مقام آیا۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے ترام آیا۔ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے ترام آیا۔ فضا میں لبیک کی صدائیں، زفرش تارش گونجتی ہیں، فضا میں لبیک کی صدائیں، زفرش تارش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام